سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایسنزر ٹی وی کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمت نجا او كما قال عليه الصلاة والسلام دامن تری پہ اپنے اے زاہد نہ جائیے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دین کے مقصد کے لیے جمع ہونا یہ ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہے، بلکہ ایسی مجالس کا اہتمام انسان کو تر و تازہ رکھتی ہے، اس کے ایمان، اس کے عمل کو ایمان میں تازگی پیدا کرتی، یعنی کہ ایک بات آپ بار بار سنتے ہو، بلکہ اصل چیز ہے صحبت، ملنا، کہ ہم ایک جگہ ایک مقصد کے لیے جمع ہو جائے اور ہماری ایک سوچ اور فکر جو ہے وہ بن جائے، اور اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے۔ موجودہ دور میں تباہی کا سب سے جو ایک وجہ ہے وہ یہ کہ علماء کی قدر کم ہو چکی، پڑھے لکھے طبقے یا علماء کے فیصلے عام ہی لوگ کرنا شروع ہو چکے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بار بار اس لیے کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی بھی علماء آپس میں لگے رہے تو عوام الناس کو اس میں کوئی بات نہیں کرنی، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ کوئی آ کے سوال کرے کہ جی حضرت فلاں ہے، تمہارا بیچ میں کام ہی نہیں، تم دونوں کا احترام۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھے کہ اختلافات ہے دین کے اندر، اور یہ رحمت ہے۔ کبھی کبھی اختلاف میں شدت بھی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے بعض بزرگوں کو بھی کافر لکھا ہے، اور بعض بزرگوں نے بعض علماء کو بھی کہا ہے، اور وہ بڑے بڑے جبال علم ہیں، یہ نہیں کہ ہلکے لوگ ہیں، بڑے بڑے جبال ہیں۔ عوام الناس میں یہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید اس کو برا سمجھتے، یہ برا نہیں ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، کیونکہ عالم بھی انسان ہوتا ہے، ولی بھی انسان ہوتا ہے، وہ انسانیت سے خارج نہیں ہو جاتا، خطا کا پتلا وہ بھی رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی اتنی زبردست طریقے ہمیں بتا دیے کہ ہمیں اوروں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کی لغزشوں کو یعنی خطاؤں کو اس کی اتباع مت کرو، اور ان سے اپنی امیدیں بھی قطع مت کرنا۔ یہ نہیں کہ اس خطا پہ آپ امیدیں بھی توڑ دو کہ بس اب تو یہ کچھ نہیں رہا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ نفس اور شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے، اور شیطان آپ کے ستونوں کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ستون ہلتے ہیں بلڈنگ خود بخود گر جاتی۔ یہی وجہ ہے، اس میں دو چیزیں، جو عالم بلا تحقیق بات کرتا ہو اس کی پیروی مت کرو، اور ایک جس کی وجود کے اندر جس میں شدت ہو اس کا احترام کرو، مگر اس کی تقلید مت کرو، ان چیزوں میں جس میں اس نے شدت اختیار کی ہو۔
اس کی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرچہ آتا ہے، آپ بلا تحقیق شروع ہو جاتے ہو، بعد میں کہتے ہو جی یہ ہو گیا. تو یہ پرچہ جو ہے آپ بھیج رہے ہو، پہلے تحقیق کرو نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا. ٹھیک ہے جی، اگر ان چیزوں پر آ جائے تو کوئی بھی نہیں بچتا. آپ پر تحقیق لازم ہے کہ یہ بات کس نے کی ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے. مجلس میں آپ کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھو کس نے لکھا ہے، تم نے دیکھا نہیں، پوچھا آپ نے بیان کر دیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اسی لیے کسی کا بھی مسئلہ، وہ ذاتی جو مسئلہ اس نے پوچھا اس کا جواب دو. دوسرا بندہ جب مسئلہ لے کر آئے، یہ اصول کے خلاف بات. صاحب معاملہ یہی فتاوی کے اصول میں سے ہے کہ آپ کو کوئی بھی لکھ دے صاحب معاملہ کے بارے میں، اور آپ فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے، تو یہ اصل کمزوریاں یہ ہے. اگر یہ آج ہم اپنے آپ سے نکال لیں تو امت میں سے فساد ختم ہو جائے. جی چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، ہم تو اپنے سے نکال دینا، ہماری جماعت یہ نہ کرے. ہمارے لیے ہمارے علماء ہمارے سر کے تاج تھے، ہیں اور رہیں گے. اولیاء اور علماء ہمارے سر کے تاج تھے، ہیں اور رہیں گے. ہم نہیں بولیں گے کسی بھی اس بارے میں. ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی اغیار آپ کے اندر بیٹھے، یہ بھی بڑے کہتے ہیں نا، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب یار کوئی یہ تھوڑی کہ جی وہ آئے گا جی مشٹنڈا، وہ بھی تو لباس خضر میں آئے گا اور اپنی حرکتیں کرے گا. یہ سب ابلیس کے چیلے ہوتے ہیں، امت میں فساد پیدا کرتے ہیں. ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، اصل انہوں نے شیاطین نے جکڑا ہوتا ہے، اور یہ ان کی تلبیس ابلیس ہے. اسی طرح وہ بزرگوں کو یہ بھی بات بتا دو کہ یہ بڑوں کا مسئلہ یہ کہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کہے کہ جی وہ منہ سے جو نکال رہے اس کو اللہ نہیں پکڑے گا. اس کا تو یہ مطلب ہوگی کہ میں بڑا ہو گیا، بس میں جو بھی بولتا رہوں، مجھے اجازت ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں. تو عرض یہ کہ باقاعدہ یہ فتاوے کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے. رسم المفتی میں لکھا ہے کہ تحقیق کرنا یہ مفتی پہ لازم ہے، وہ ایک قاضی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بات کے متاخرین بزرگوں نے یہ لکھ دیا کہ جی جو سوال آ گیا ہم اسی کے بعد تک جواب دیں گے. یہ تباہی اس سے ہوئی ہے، اس لیے کہ جو بڑوں کی باتوں پہ ہوتا ہے ہم تو سوال کے مطابق جواب دیں گے. کیوں بھائی، کیوں دو گے آپ سوال کے مطابق؟ جب سوال آیا تو آپ پوچھنا بھی آپ پر ہے کہ آئے اس بندے کے ساتھ یہ معاملات کس طرح ہوئے. سمجھے آپ؟ اصل چیز یہ، اور جب آپ اس چیزوں کو نکال لو گے، کیونکہ اصل اتنے مسائل موجود ہے کہ پھر بعد میں جب وہ آتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا. بندہ کس طرف لے کے جائے، اس طرف لے کے جائے. یہی وجہ ایک لفظ ہمارے ہاں ہے، ضروری نہیں ہے. اب یہ ضروری لفظ جو ہے یہ فرض اور سنت کی طرح سمجھ لیا گیا. اگر کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو زمانے کے اعتبار سے اتنی تبدیلیاں بھی نہ آتی. تو جو چیز زمانے کی ضرورت ہے، گو کہ وہ فرض اور واجب اور سنت نہ ہو، مگر زمانے کی ضرورت لازم ہوتی ہے بسا اوقات، اور اس کو شریعت اجازت دیتی، مگر وہ اس اصول سے نہ ٹکرائے، تب اس کی اجازت ہے. اور اس کو نص سے نہیں ٹکرانا چاہیے، ورنہ وہ باطل ہے، چاہے وہ عرف ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز. اب اکثر جی باتیں سننے کل بھی، یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو بعض وہ ان میں شدت ہوتی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل سے مرض کو ختم کرنا مقصد ہے، نہ کہ ان سے نفرت ہے. اگر آپ نے دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو حکمت عملی جس کے اندر ہو اور بہادری جن کے اندر ہو.
ایسے لوگوں کی پیروی کرنا چاہیے. ایک بزدلی ہوتی ہے اور ایک بہادر کی حکمت ہے، اور اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن جو لوگ دنیا میں یا زمانے میں انقلاب پیدا کرتے وہ جذباتی لوگ نہیں کرتے، وہ حکمت عملی کرنے والے. ہزاروں واقعات ہیں کہ جس کو بیان کیا جائے اور یقین ہو کہ انشاءاللہ میں اس چیز کو پا جاؤں. اکثر سوالات اور جوابات آ رہے ہوتے ہیں، یہ چٹخلوں سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا کا کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے اور اس کا بلا حوالہ مسئلہ ہو، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اکثر ایک سوال لکھا جاتا ہے، جی ماں کا نام پوچھنا جو ہے، بس علماء نے لکھا ہے کہ جی وہ جادوگر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کون سے علماء نے لکھا ہے؟ پہلے وہ علماء کی نشاندہی کرے. نہ ہم جانتے ہیں نہ مانتے ہیں عملیات کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ نہ ہم جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں. اب لفظ نہ ماننا عملیات رقیہ کو بولتے ہیں. عربی کے اندر اس کو رقیہ بولتے ہیں اور اردو کے اندر اس کو عملیات بولتے ہیں. تو آگے سے کہا کہ نہ ہم جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں. نہ میں جانتا ہوں اور نہ میں مانتا ہوں. اگر لفظ پکڑنے پر آ جائے تو یہ لفظ ہی کافی ہے پکڑنے کے لیے، چاہے وہ کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ نہ فلاں نے بولا ہے. باب الرقیہ پوری روایت صحیحہ سے بری پڑی ہے. قرآن کو دوا کیا گیا، یہ بڑی پڑی ہے. اب یہ جب میں مانتا ہی نہیں، اس کا کیا کہو گے؟ یہ خطرناک چیزیں. بزرگوں، جو جس چیز میں ماہر نہ ہو اس میں باتیں مت کرو، چاہے تم کتنے ہی بڑے ممبر پہ کیوں نہ بیٹھ جاؤ. یہ تمہارا یہ کافی ہے. یہ اقرار اب آپ کی نیت توڑی دیکھی جائے گی، جی میری نیت نہیں تھی اور فلاں نہیں تھی. دوسری بات کم علمی. عبدالسلام بالی، کیا نام ہے؟ یہ ہے وہ علماء، یہ عالم ہے. یعنی ایک آدمی کتاب میں لکھتا ہے کہ ماں کا نام پوچھنے والا جادوگر ہوتا ہے. یہ بھی راقی ہے. یہ کمزور لوگ ہیں، اس فن کے ماہر نہیں ہے، چاہے وہ عرب میں موجود ہو چاہے یہاں موجود ہو. خلاف شرع باتیں ہوتی ہے. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان تمہارے خون میں دوڑتا ہے. اب خون کے اجزاء ماں کے سے بنتے ہیں، یہ یاد رکھو. ہڈی باپ سے بنتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیٹ کا لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر باپ کے لیے. جو تمہارے پیٹ سے پیدا ہو، تو پیٹ کیا ہے؟ ہڈی ہے نا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس لیول کے یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے او بنایا ہوتا ہے. ہم امام ابو، میں نے پہلے ہی کہا ہے، ہم مسلکن حنفی ہے، سندن دیوبندی ہے. دیوبند کے کس عالم نے اس کو حرام کہا ہے وہ علماء ذرا پیش کرے. کون سے فتاوی جات میں موجود ہے، شامی میں کدھر موجود ہے. ہم بھی ذرا حوالہ پڑھے. فقہ پہ امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا ہے، امام محمد نے کہاں لکھا ہے، امام ابو یوسف نے کہاں لکھا ہے، امام ظفر نے کہاں لکھا ہے، حسن بن زیاد نے کہاں لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک نے کہاں لکھا ہے. ایک امام تو لے آؤ نا. امام احمد بن حنبل کو لے آؤ، امام شافعی کو لے آؤ، امام مالک کو لے آؤ. آپ ہمارے امام تو نہیں ہو، آپ تو مفتی ہو کہ نہیں ہو. تخصص پیش کرو، کون سے دارالفتہ سے پڑھا ہے، جیسے اوروں سے پوچھتے ہو. اللہ نے تمہیں وہابی بنایا ہے یا تم نے استاد نے بنایا، دونوں میں سے ایک سند تو پیش کرو نا. یہ اثر خطرناک اثر ہے. ان کا سلفی ہے یا جو بھی انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے، مرض کے لیے اس چیز کو لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی خون نکال کے نہیں چیک کرتا تھا، کوئی رپورٹ ہی نہیں ہوتی تھی امراض کے لیے. جب یہ جدید تجربات آج مسلم مانے جاتے ہیں، یہ جو آج، تو پھر یہ دوسری چیز پہ رد کیوں کرتے ہو؟ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے ثابت. تو مجربات کی اجازت ہے، اور یہ مجربات اولیاء میں سے ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کر جتنا کام ہے اتنا کرو، اس سے آگے مت جاؤ. آپ نے کر دیا انکار، اور انکار کا آپ نے ایک شعبے کا انکار کیا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا، اب اس کی دلیل دیکھو، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ان کو طبع کا پتہ نہیں ہے، مزاج کا پتہ نہیں ہے، یہ باتیں کرتے. تم لوگ کہتے ہیں کتابیں لکھنا آسان کام ہے. تحریر بھی ایک فن ہے، جمع کر دے دو. تو آپ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو پانی میں کیوں پھینکا گیا؟ تو سوال یہ کہتے ہیں جس میں میم جو ہے نا وہ مقرر ہے، اور مقرر کی وجہ سے ماں میں میم مشتق ہے، اس لیے آج اس کو جو ہے نا پانی میں پھینکا گیا. بھوڑی دلیل ہے. کیا ہے؟ انسان اربع عناصرہ سے بنا ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی. میم جو ہے وہ آتشی حرف ہے. آپ علیہ السلام کا نام کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے آتشی. آپ کی والدہ کے نام کا بھی جو پہلا حرف ہے وہ ہے آتشی. لہذا مزاج میں آگ پر پانی کا غلبہ لانے کے لیے اس لیے اس پہ جادو پہ گئی. پڑھ لو آکے، پھر پتہ چلے گا کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے. دور سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، پورے دین کے ایک شعبے کا انکار کرتے ہو، پتہ ہی نہیں ہے کچھ، پھر کہتے ہو جی ہم بھی. یہ غلط چیز ہے. آپ لوگ اپنے ایمان کی سطح بتائیں. سورہ فلق اور ناس یہ مکی صورتیں، یہ مدنی صورتیں نہیں ہیں. اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام پر جادو ہوا ہے. اور آپ کے ہاں ایک معیار بنا ہے جی تقوی. تقوی متقی ہو. اس کو فلق اور ناس کو تو بعد میں بات کریں گے جی. متقی پر ہی جادو نہیں ہوتا. اتنا بڑا تقوی آ گیا. یہ کون سا تقوی ہے؟ ہمیں بھی ذرا بتاؤ نا کہ اس تقوی پہ اب کیا حکم لگے گا. یہ تو تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. نبیوں سے زیادہ تقوی کسی کے پاس آ سکتا ہے؟ آگے سے اپنی بات چھوڑنے کے بجائے انکار کرنا شروع کر دیتے. معتزلی اٹھے، حضور پہ جادو ہی نہیں ہوا. میں نے آپ سے پہلے کہا کمزور باتیں اور کمزور باتوں کو مذہب مت بناؤ. یہاں سوچو کدھر جا رہے ہو. فلق اور ناس کی باتیں بعد میں ہوں گی. کہتے جی متقی پہ جادو نہیں ہوتا. تو پھر انبیاء پر جادو کیوں ہوا؟ ذرا سوچو. مفتی حضرات بھی اور مولوی حضرات بھی. اور ایک معجزہ نبی کو نہیں دیا گیا، تمہیں کرامت دے دی. یہ ڈینجر بات ہے، یہ خطرناک ترین باتیں ہیں. اس لیے بولتا ہوں زیادہ مت اچھلا کرو. پہلے ہی بولا کہ پیچھے آگے آگے شاذلی ہے، شاذلیوں سے پنگے نہ لو.
اب مجھے اس کا جواب لا کے دے دو، بس اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے متقی پرہیزگاروں. ہم تو ایک ولی کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، تابعی کی، صحابہ، پھر انبیاء، پھر حضور ہے. ہم تبا تبی کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اثر جادو کی وجہ سے، یہ ہے تلبیس ابلیس. تو میں سوچ بھی نہیں، آگے سے کہیں گے جی مفہوم مخالف، یہ تیرا قرآن و کوئی حدیث تھوڑی تیرا مفہوم مخالف، یہ تیرا کلام ہے. یہ تیرے کلام کے لیے اصول نہیں بنا کسی مولوی کی کہ اس کے مفہوم مخالف نہیں لیتے. جب تک کسی چیز میں سے نتیجہ نکلتا رہے گا وہ مفہوم میں مخالف نہیں ہوتا. وہ مفہوم میں مخالف وہ ہوتا ہے کہ جس کا اس نص کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو. جب تک نص میں سے دلیلیں اور اشارے نکلتے رہیں گے اس کو مفہوم مخالف میں داخل نہیں کیا جا سکتا. جہاں پستے جی ہمارا تو یہ مذہب ہی نہیں، کس نے لکھا؟ ذرا وہ بندہ بھی لاؤ. جو بھی آیا اپنا اصول لکھ کے تم لوگ بس وہ بیان کرنا چاہیے. علماء اور مولوی اور ائمہ کے اصول میں فرق ہے. پہلے آپ واضح کرو کہ آپ کس کے مقلد ہو. علماء نے لکھا ہے ایک قاعدہ. کون سے علماء نے لکھا ہے؟ یہ چیزیں خطرناک چیزیں. ہم تھوڑے کہ بھائی ہم جو بھی بیان کر دیں بس آپ کے پیچھے چلا رہے. الحمدللہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کا ایمان تباہ کس وجہ سے ہوا ہے. یہی شرط ہے ایمان کے لیے. عقیدہ شرط ہے اور عقیدے کے لیے اسلام کی کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایمان لایا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے اور یقین بنایا جاتا ہے. یہ اپنے دماغ سیدھے کرو. لانے کی کیا چیز ہے، کرنے کی کیا چیز ہے اور بنانے کی کیا چیز ہے. ایمان لایا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ ایمان لاؤ، باقی ایمان تازہ رہے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کلمہ کثرت سے پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ رہتا ہے. کیا فرمایا؟ پھر ہے عمل، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. اور یقین، اس کو بناؤ، مضبوط کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا ضعف یقین کا خدشہ ہے مجھے اپنی امت، اور وہ آج موجود ہے. جادوگر پر یقین کریں گے، اللہ کے کلام پر یقین نہیں کریں گے. کورٹ کے اللہ کے کرے تو یہ کون سا طریقہ سیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، وہ قرآن کے بارے میں بات کر دیتے. اتنا بغض ہوتا ہے اس کا عملیات سے کہ اللہ کے کلام کو. تو جب کلام اللہ سے جادو ہوتا ہے تو تم نے کس کو جادوگر بنایا؟ پہلے یہ بتاؤ. قرآن کس کا کلام ہے؟ تو پھر یہ کس کی طرف نسبت جائے گی؟ کوئی اٹھا؟ نہیں، کسی نے بھی کلام نہیں کیا. ہم نے تو ہم تو بولتے ہیں یہ الفاظ کفریہ ہے. اور بزرگوں نے اہانت کا فرمایا، براہ راست رقیہ کا نہیں فرمایا. دوسرا تو یہ وہ خطرناک چیزیں آپ لوگوں کے اندر موجود ہے. آپ نے جی مشہور کر دیا. وہ توبہ کرے، سرعام کرے. یہ تھوڑے کہ جی میں نے اندر جی توبہ. جب دوسروں کی سرعام توبہ قبول ہے تو جو تم نے چھپ کر کیا اس پر چھپ کر توبہ کرو، جو تم نے سرعام کیا تم سرعام توبہ کرو. مقصد یہ کہ یہ فن کے ماہر، آسان حلف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس فن کے ماہر نہیں ہے. یہ اچھی تعویل ہے. کیا ہے؟ یہ دلیل جب ایک دیتا ہے نا، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اس فن کا ماہر نہیں ہے، کیونکہ ماہر آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. کسی بھی عالم کا ضعف دیکھنا ہو تو یاد رکھنا کہ جب وہ اپنے فن سے ہٹ کر بات کرے گا
جیسے ہمارا مفتی صاحب تھا، وہ شروع ہو گیا کہ وہ ڈس کر کے اس نے ایک جملہ بول دیا تو لوگوں نے اس کا لطیفہ بنا دیا، آج تک بنا ہوا ہے، حالانکہ جب اپنے فن میں بات کر رہا تھا ذہین ترین تھا، جب دوسری بات کی تو لوگوں نے اس کو لطیفہ بنا دیا. جیسے وکی کیا ہے، وہ جمائمہ کا کزن ہے. تو یہ کیا ہے، یہ فن سے ہٹ کر بات تھی اور وہ کمزور ہو گئی. اس لیے اپنے حدود میں چلو، اپنے حدود مت چھوڑو. بعض کہتے جی آپ تو اگر فقہ کے حدود اللہ نے مجھے نہ دیے ہوتے تو یہ حدود مجھے کیسے پتہ ہوتے. میں نے تو آپ کو کہا نا، ایک حدود اللہ نے مقرر کیے، پھر کچھ حضور کو اجازت انہوں نے کیا، پھر صحابہ کو اجازت انہوں نے دیے، پھر ائمہ کو اجازت ملی ہے انہوں نے مقرر کیا، پھر علماء کے اصول وہ الگ ہے، وہ تمہیں وہاں نہیں ملیں گے. تو اللہ نے عالم کو ایک حیثیت دی ہے مگر اس کے حدود میں. اگر وہ حدود کیا ہے، اگر وہ نص سے ٹکرائیں گے ان باتوں کو نہیں مانا جائے گا. یہ خطرناک الفاظ ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ میں مانتا ہوں. یہ لفظ آپ سے کسی عامل کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، آپ سے عملیات کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں اس عامل کو نہیں مانتا تو اس سے کوئی بات نہیں تھی. جب آپ نے کہا کہ میں عملیات کو ہی نہیں مانتا، یہ ڈینجر بات ہے. یہ خطرناک بات ہے، اس سے بچو. یہی وجہ ہے میں متقی پرہیزگار ہوں سارے عامل. یہ جو آج لوگوں کے اندر بد اعتقادی پیدا ہوئی اور یہ جو آج آپ پر مسلط یہ حکمران ہیں، وہ بدعملی آپ سے کیا ہوئی، وہ ہے آپ سے چلہ کشی چھوڑنا، یہی بدعملی. اور دوسری آپ نے سیاست چھوڑی، تیسرا آپ نے ووٹ دینا چھوڑا ہے. باقی آپ بھلے نمازیں پڑھتے رہو، لیکن ہر عمل کا ایک نقصان ہے کہ جس سے اس برائی کو روکا جا سکتا ہے. آپ اس میں داخل ہوں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو. اب یہاں پڑھنا شروع کر دو دوسری دعا تو شیاطین آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے جو دعا سکھائی آپ نے وہ نہیں پڑھی. یہی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں کہ جو شخص گاڑی میں بیٹھ کے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اس نے اس وقت دعا نہیں پڑھی ہوگی، اور وہ کہتا ہے باقی ذکر وہ کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہو گیا، لیکن جو سفر کی دعا ہے وہ نہیں پڑھتا. اور یہ بارہا میں تجربہ کر چکا ہوں کہ جب بھی آئے میں نے کہا دعا پڑھی تھی، کہا یا حضرت آیت الکرسی پڑھی تھی. میں نے کہا دعا پڑھی تھی، نہیں وہ نہیں پڑھی تھی. یہ ہے ہر عمل کے لیے آپ علیہ السلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور اس میں پختگی لانے کے لیے ہی یہ بزرگوں کے تجربات یہ جاری اور ساری رہیں گے. آپ کی آنکھیں بند ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین تو پڑھیں، تو اس میں ہمارا قصور تھوڑی. یہاں باطل ہے تو اس کے سامنے تمہارے پاس اتنے ہتھیار ہونے چاہیے چاہے ایک کیوں نہ ہو. یہ اصول جنگ میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اور شیاطین کے ساتھ آپ کی ایک جنگ ہے. جب وہ اپنے لیے چلہ کشی جادو کی کرو گے تو تم بھی روحانیت کی چلہ کشیاں کرو گے. اور بہترین لوگ یہ بھی روایت ہے، آپ کو کیا پتا، ہم نے ایسی بات ہے کہ ساعتوں میں جو ذکر کرتے ہیں ان کو بھی حضور نے بہترین فرمایا. اور ساعت میں ذکر کرنا کیونکہ وہ بھی ساعتوں کے لحاظ سے جادو سیکھتے اور یہ ساعتوں کے لحاظ سے روحانیت سیکھتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے. یہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. اب یہاں وہ مورچے میں کھڑا گن لے کے اور تو سو رہا ہے اور صبح تقریر کرتا ہے یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. کیا کہتے ہیں ان کی عورتیں، انہیں ایسے ایسے پہلوانی ایک لگاتی ہے نا تو لوگ ادھر پڑ جائے، وہ سارا دن دوڑ رہے ہوتے. لیکن اللہ نے اسلام میں اور اہل اللہ کو ایک کرامت عطا فرمائی کہ جتنا باطل ہزاروں سال کا مجاہدہ کرتا ہے یہ گھنٹوں میں اس چیز کو ایک دم حاصل کر لیتا ہے. یہی فرق ہوتا ہے نسبت کا کہ کمال نسبت والا چیز وہ ایک دم پی جاتا ہے. جب آپ نے ان چیزوں کو چھوڑا، مزارات کے اس کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تو وہاں شرک پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ تم تو اعتراض ہی کرتے رہے، تم نے وہاں کیا ہے.
جادو کے ذریعے حکومت مضبوط ہوتی ہے، سارے جادوگر بیٹھے ہوئے فرعون کے ساتھ. یہ تو قرآن آپ کو، تو اس میں کیا آپ کو نتیجہ بتایا جا رہا ہے؟ ایک جادوگر نے آ کے ساری قوم کو گمراہ کر دیا. یہ قرآن کے تو تمہاری صحبت کیا نبی سے اوپر ہے؟ نعوذ باللہ. تمہاری تقریر کیا نعوذ باللہ اس سے اوپر ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں ایسی قصہ بیان کر دیا. تقریر کا اور چلے کا فرق یہاں پتہ چلتا ہے کہ تقریر سے اگر جادو ٹوٹتا تو ہارون علیہ السلام کی تقریر سے جادو ٹوٹ چکا ہوتا. موسیٰ علیہ السلام آئے بغیر تقریر کے جادو ٹوٹ گیا، اور وہ چلا کاٹ کے آئے تھے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ میں تیرے جادو کو جلا کر، کیا راک بنا کر سمندر میں بہا دوں گا. سامری کو بلایا، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے وہ فرشتہ میں نے دیکھ لیا جو انہوں نے نہیں دیکھا. تو ہم کہتے ہیں جادوگروں کو فرشتے نظر نہیں آتے. یہ قرآن ہے، قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کی ترجمے، قرآن میں یہ آیت. سورۃ طٰہٰ پڑھو. پتہ نہیں کیا کہتے ہو، متن میں پورا واقعہ موجود ہوگا، گول کر جاؤ. تو اس کو نظر آتا ہے. یہ ان کے بارے میں کہہ رہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھ لیا. ایک آدمی سوائے انبیاء کو سب کو لے گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی تو نبی ہے، باقی وہ بھی تو ولی تھے، وہ بھی تو مولوی تھے، وہ بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے. اور ایک بچڑے کی وجہ سے. تو یہ جو شرک کس سے پھیلتا ہے؟ یہ بچڑوں سے پھیلتا ہے، یہ یاد رکھنا. اور یہ بچڑا کسی بھی صورت میں ہو، کیا یہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے، اس کے اندر شیطان ہوتا ہے اور بولتا ہے. یہی شرک پیدا کرتے ہیں. اور شرک کی آسان، جب آپ اللہ کے کلام کو، رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دو اور دوسروں کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، تو پھر اور شرک کے سینگ ہوتے ہیں اور کفر کے سینگ ہوتے ہیں. ہر انسان پہ شیطان تصرف مار رہا ہے، ہر انسان خطا کار ہوگا. یہ نبی کا فرمان ہے، تم جتنے بھی بن جاؤ، سارے بنی آدم خطا کار. یہ بنی آدم کی طرف ہے، ہماری طرف ہے، امت کی طرف. بہترین خطا کار ہوئے جو توبہ کرتے ہیں. تم ایک خطا سے بچنے گئے تھے، گناہ سے بچنے گئے تھے، کافر بن کے آ جاتے ہو. اور کافر نہیں ہوتے تو گمراہ بن کے آ جاتے ہو، متشدد بن کے آ جاتے ہو. کہیں نہ کہیں تو تمہیں وہ بات وہی آ جاتی ہے، خطا تو آ گئی. اللہ سے آرام سے بولو توبہ کرو. تو شیطان جو ہے نا وہ خون کے اندر دوڑ رہا ہے، اور خون کے اجزاء جو ہے وہ ماں کے نام سے ماں سے بنتے، ماں کا خون. اسی لیے علم کے اندر ماں کا نام لیا جاتا ہے، تو اس سے اس کی تشخیص ہوتی ہے. بیچارو نیچے نیچے پڑھو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ اب امام شافعی نے فرمایا کہ جس نے انسان جنات کو اصلی شکل میں کہا کہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی جنات کو نہیں دیکھا جا سکتا. وہ بھائی اصلی شکل میں نہیں دیکھا جا، جنات کو دیکھا جا سکتا ہے مگر اصل شکل میں انبیاء دیکھ سکتے. یہ خصوصیات نبوت میں سے.
اس لیے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جن کا نہیں فرمایا، جس نے کہا میں نے جن کو اصلی شکل میں دیکھا، حقیقی شکل میں دیکھا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو ایمان کو سچے دل سے قبول کرو۔ قرآن اور سنت میں ائمہ نے، صحابہ نے، علماء نے، اولیاء نے جو ہمیں دیا، جس کا قرآن اور سنت سے ٹکراؤ نہیں ہے، اس پر ہم چلیں گے۔ تو بعض چیزیں لازم ہوتی ہے، اس کو سنت سمجھنا نہیں ہے۔ ایک چیز لازم ہے اور ایک اس کو سنت سمجھنا۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی طریقے ثابت ہیں، تصوف کے ہو یا عملیات کے ہو، یہ عملیات اصل رقیہ ہے، یہ علم حکمت، تو ان طریقوں کو سنت نہیں سمجھو مگر لازم ہے، اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے۔ اسی طرح اشغال صوفیہ ہے، یہ بھی، لیکن یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ درس نظامی کے لیے بھی ہے، یہ اسماء اور رجال کے فن کے لیے بھی ہے، یہ اصولوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو چیز نص سے ثابت نہیں ہوگی اس کا حکم یہی ہوگا۔ درس نظامی لازمی ہے مگر اس کو سنت سمجھنا یہ بدعت ادھر بھی آئے گی، پھر اس کو سنت نہیں سمجھ سکتے آپ، کیونکہ حضور نے اس طریقے سے پڑھایا ہے۔ یہ یونیورسٹیاں یہ لازمی تو ہے مگر اس کو سنت سمجھنا، تو ایسی چیز جس کو حضور نے نہ کیا ہو اس کو سنت نہیں سمجھ سکتے، وہ بدعت ہے، لیکن اس کا کرنا لازم ہے۔ یہ آسان سا نطق وہ بتا رہا ہوں۔ اب رہی دو چیزیں، یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال موجود ہیں۔ تصرفات کو حاصل کرنا حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس لفظ پر آتے ہیں جی تصرف، تو جو چیز تصرف میں ہوتی ہے اس کا حکم دیا جاتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا۔ احکام تکلیفیہ کیا ہے اصول فقہ میں؟ جس کا وہ مکلف ہے یا غیر مکلف پہ حکم لگے گا؟ تم تو سارا دن پڑھاتے، اتنے بڑے بڑے کتابیں پڑھا رہے ہو، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ مکلف بھی نفس پر جو ہے نا تصرفات، تو وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ تصرف حاصل کرنا یا طاقت حاصل کرنا، یہ اللہ نے آپ پہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ کیا اس سے صرف ظاہری مراد ہے یا باطنی بھی مراد ہے؟ تو ظاہر میں تو تم فیل ہو، پھر کس چیز سے جیت رہے ہو؟ غزوہ بدر میں یہ یاد رکھنا کہ آپ علیہ السلام کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کی کون سی مدد کا انتظار کر رہے تھے؟ حیرت انگیز بات ہے کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دو، اگر ان باتوں پر آ جاؤ گے تو یہ جا کے ذرا دیکھ لو نا، پتہ چل جائے گی جی یہ سنت ہے، پھر پتہ چل جائے گی کتنا بڑا ہے۔ یہ اپنی بات کو چھوڑتا ہے یا اس سنت کو پکڑتا ہے؟ تیرا استاد جی، ہم نے یہی سیکھا ہے۔ اس نے اٹھایا تو آپ علیہ السلام کس کا انتظار فرما رہے تھے؟ اب دیکھو، اگر وہاں 1000 گھوڑے تو یہاں بھی تو گھوڑے ہیں نا، 100 ہے، کتنے ہے؟ اگر وہاں 1000 تلواریں تو یہاں بھی ہے، اگر وہاں 1000 ہے تو یہاں بھی تھوڑی ہے، مماثلت میں کم ہے تعداد میں مگر ہے۔ مگر جو شخصیت یہاں ہے وہ کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے، جو صحابہ یہاں ہے وہ کائنات میں کہیں بھی نہیں تھے، مگر اسباب کی بات کر رہا ہوں۔ متقی پرہیزگاروں، انکار کرتے کرتے پہلے سوچو کہ اس جنگ میں حضور کھڑے، ابو بکر صدیق کھڑے، حضرت عمر کھڑے، حضرت عثمان کھڑے،
حضرت علی کھڑے رضوان اللہ اجمعین، سارے صحابہ وہاں پہ کھڑے ہیں. ان کی ایمان کی سطح ایک صحابی کی اتنی ہے کہ پوری کائنات ان کے سامنے نہیں ٹکرا سکتی. تو پھر یہ اسباب کس لیے؟ یہ اتنا لزوم پھر کیا ہے؟ پھر جگہوں کو منتخب کرنا، پھر آپ علیہ السلام کی دعا کرنا. اب وہ دعا کیا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پیرے پہ کھڑے، اور جب تک جبرائیل نہیں آئے، جب تک، تو کیا جبرائیل اکیلے آئے؟ وہ تو اگر ایک پر مار دے تو دنیا ادھر سے ادھر کر دے. کہتے 360 پر ہے، اگر یوں بچھا دے دو تو دنیا غائب ہو جائے. وہ کتنے بندوں کے ساتھ آ رہا ہے؟ 5000 سے پتہ نہیں کتنے ہزار فرشتے ہیں، 3000 کے کتنے فرشتے ہیں. اور یہاں کافر کتنے؟ اس جنگ کو غور سے دیکھو کہ حضور نے جنگ لڑی ہے کہ نہیں لڑی ہے. اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کھا جاتے ہو. ادھر ابلیس ہے، اور ابلیس کس کا سردار ہے؟ شیطانوں کا. اور کس روپ میں آیا ہے؟ انسان کے روپ میں. اور دوسرا روپ کیا تھا؟ بزرگ کا روپ تھا. چھپ کر بھی نہیں آیا ہے، بالکل ظاہر ہو کر آیا ہے. انسان کے روپ میں آیا ہے، ان کے بزرگوں کے روپ میں آیا ہے جو گزرے ہوئے تھے. نعوذ باللہ، یہ شیطان کے وار ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ الفاظ تھے. چلو آگے، کامیاب تم ہی ہوگے. سبب حضور سامنے، حضرت عمر کے سامنے، وہ حضرت عمر جس سے شیطان بھاگتا ہے. مگر اس جنگ میں تو صاف ہے. یہ کرامت آپ کو پہلے ملی یا اس کے بعد ملی؟ اور اس میں جیسے ہی جبرائیل آتے، اب سبب آ گیا نا. برابر برابر تو نہیں ہے نا. اب کیا ہے؟ یہ باطنی سبب ہے تو وہاں بھی باطنی سبب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باطنی ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق تھی مگر ہے. لیکن جیسے ہی جبرائیل آیا، کیا ہوا؟ بھاگا اور سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے کیا بولتے؟ یا اللہ تجھے اپنا وعدہ تو یاد ہے نا. یہ بھولنے کا عقیدہ اس کا، اس لیے اس نے اوروں کو لگایا ہوا ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے. نعوذ باللہ. ہے یہ یہی پہ اللہ کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تجھے وعدہ تو یاد ہے نا جو تو نے مجھے دیا تھا کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا. مقصد یہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اتنی بڑی واضح چیزیں قرآن کے اندر اس سے قصے، یہ قصے بیان تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس لیے کہ بس صرف قصہ بیان کر دیا. یہ فکر کرنے کے لیے کہ اس میں اسے نقطے نکالو، کیونکہ آپ جو ہے واضح احکامات کے اندر کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے چھوڑیے، اس میں سبق ہے. تو یہ بات نہیں سبب کے لیے، ورنہ حضور دم بھی کر سکتے تھے. مگر ذکر سے آئے یا حیو یا قیوم، یہی پڑھا تھا. برحمتک استغیث، مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. سبب کیا آیا؟ فرشتے. تعداد میں بھی زیادہ. وہاں صرف ابلیس کا ذکر ہے، باقی شیاطین کا ذکر نہیں ہے. مگر یہاں کتنے فرشتے، اس کا بھی ذکر موجود ہے. میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں باقی شیاطین نہیں ہوں گے. وہ آیا ہے تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا. یہ دونوں جنگیں تھی. وہاں ابلیس سب سے بڑا، اور یہاں ابو جہل شیطانوں میں سب سے بڑا، انسانوں میں سب سے بڑا.
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، اور ادھر کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے. یہ ابتدائی جنگ میں بھی شیاطین کے ساتھ فرشتے جنگ. اب آ جاؤ آخری، تو نہیں کہیں گے، مگر فتح مکے کے اندر وہاں انسان مارے گئے، سب کچھ مارے گئے، مگر یہاں شیطان مارے گئے. وہاں انسان مارے گئے اور یہاں فتح مکہ میں انسان مارے یا شیطان مارے؟ بتاؤ. نائلہ کو مار کر آؤ، بت توڑ دو. وہ نائلہ کیا تھی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑا مارا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کو مارا نہیں؟ کہا نہیں. تو جاؤ وہاں ایک عورت ہے اس کو جکڑ گئی. یہ شیاطین ان بتوں کے اندر ہوتے تھے، یہ بت شیاطین کے گھر ہے. جب غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں شیاطین داخل ہوتے ہیں اور وہ اپنی عبادت کرواتے ہیں، اس لیے اس کو شرک کہا جاتا ہے. گائے کی شکل میں، کیا وہ گائے نہیں بن سکتا؟ سانپ نہیں بن سکتا؟ اور وہ سانپ بن کے ان کی مدد کرتا ہے، اس کو خدا بنا دیتا. یہ کام اسی چلک کشی سے، جس کو آپ لوگ عملیات کہتے ہو، اسی نے روکا تھا. میرے پاس 20 لوگ، ان کے پاس ہزاروں لوگ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے لوگ اب نظر تو نہیں آتے، مگر اتنے ہو گئے کہ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے علماء کا مقام ان کو دلا دیا. اس سلسلے نے کیا دلایا؟ استغنا دیا، عالم کی عزت دی. آج سیٹ ان کو سلام کرتا ہے، حضرت کے چیزیں دیتا ہے. صاحب نصاب بن گئے، زکوٰۃ سے ہٹ کر صاحب نصاب بن گئے. تم لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ آپ لوگوں نے جتنے ریال کمائے اپنے لوگوں پہ کتنے بانٹے؟ ذرا بتاؤ. اپنی قوم کے لیے کیا فائدہ کیا ہے؟ وہ والا کام ہے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر شیخ کا ہے چراغوں سے ہے روشن. جو علماء ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں. یہ آج میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. وہ فن دیا، وہ کہتے ہیں نا، ہم نے وہ کہتے ہیں ملیدہ بنانے والا فن تو میں دے دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کا فیض ہے اور ان کا روحانی شاگرد جو حضرت امام ابو یوسف کی والدہ کو فرمایا تھا کہ تم اس کو کیا میں تو اس کو میرے گھر کا خرچ کیسے چلے گا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا سکھا رہا؟ میں اس کو ملیدہ بنانے کا فن سکھا رہا ہوں. کیا؟ اور کسی بات نے لکھا کہ اس کی آپ اسے دھوبی بنانا چاہتی ہو اور میں اس کی انگلیاں ملیدے میں دیکھتا ہوں. یہ ملیدہ تھا یا فلودہ تھا، جو بھی چیز تھی، ایک حلوہ بنتا تھا، اس کو ملیدہ بولتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خرچے بھی حضرت دیتے تھے. جب ہارون رشید کی حکومت آئی اور ہارون رشید نے فرمایا امام ابو یوسف کو، جب وہ قاضی قضات بنے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آج میں آپ کے لیے ایک اسپیشل ڈش لایا ہوں، کو صرف میں کھاتا ہوں، میرے لیے بنتی ہے. کیا ہے؟ کہا میں ملیدہ لے کر آ رہا ہوں. جب انگلیاں ڈالی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے شیخ نے میری ماں کو کہا تھا میں اسے ملیدہ بنانے کا فن سکھا رہا ہوں. ہم نے بھی وہی فن سکھایا تمہیں.
کہ وہ تمہیں اپنے دسترخوان پہ عزت سے بٹھا کر کھلائے. الحمدللہ یہ دنیا ختم نہیں ہوتی ہے. ہم لوگوں نے چھپا ابھی آپ کو میں بتاؤں، ہر کسی کی، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، یہی عملیات کے اصول میں سے بتا رہا ہوں. ہر آپ کا ایک ایک بزرگ کوئی نہ کوئی عمل ان کے پاس چھپا ہوا پڑا ہوتا ہے، اسی سے ان کی بزرگیاں قائم ہیں، اور وہ نہیں دیں گے تمہیں. رلا رلا کے، گسا گسا کے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی عملیات، تو بھی تو اسی پہ کھڑا ہے. تصوف کی کون سی چیزیں جو آپ لوگ کر رہے ہو؟ تصوف کا کوئی کام تو آپ نہیں کر رہے، کوئی اسباق نہیں کر رہے، کوئی اشغال نہیں کر رہے، پہلے بزرگوں نے کیے. تو یہ چیزیں کمزور کر رہی ہیں ہمیں. اگر یہ بلا تحقیق بات نہ ہوتی ہم بھی نہ بولتے. اور ایک بات یاد رکھو، ہم تمہاری وجہ سے مشہور نہیں ہیں، نہ شہرت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، نہ حکومت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے، تم لوگوں کو ذریعہ بنا دیا ہے. سب کچھ اس کے امر سے ہوتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس لیے اپنے چیز پر یقین رکھو. انجام، اور تم حق پر کب ہوگے؟ جب تم قرآن اور سنت اور شریعت پر ہوگے. اس کے بعد کوئی تمہارا مخالف ہو، اس کی پرواہ مت کرو. بس اس کے لیے دعا کرو. کیوں؟ ایک دن یہ بھی تیرے پاس آئے گا انشاءاللہ تعالی. جنات خود ہی سکھا دیں گے. یہ جتنے آج کل یہ باتیں ہوتی ہے، یہ سب یہ جادو کا اثر ہے. وہ تصرف مارتے ہیں اور یہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی کوئی کیا بولنا شروع کر دیتے، کبھی کیا بولنا شروع، اور ایسا اس کے اندر بیج بو دیا جاتا ہے حسد کا کہ آپ لاکھ دلائل دو نہیں مانے گا. حسد کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ یہ کفر پیدا کرتا ہے اور وہ دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حسد سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر سے کفر پیدا ہوتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. جب تمہارے پاس کوئی بات رجوع ہے تو چلو بھائی میں غلطی پر تھا، آ جاؤ گے لا ادری بول دو گے آپ لوگ. ایک بزرگ پیش کرو، کسی نے رجوع کیا، لاؤ پہلے ہی سوچ لو. فلاں کا پرچہ ہے، فلاں نے یہ بیان کیا، ڈارنگ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. جیسے تمہاری وجہ سے مشہور ہے، اس کو شہرت دینے والا بھی اللہ ہے. بس تکبر سے بچو. ہوا ہوگا کچھ ایسا کام جس سے تکبر لازم آتا ہے، کسی کا دل دکھا ہوتا ہے. بسا اوقات یہ عمرا کے ساتھ پھر پھر کے انسان یہ غریب لوگوں کی شکل میں آتے ہیں، یہ کبھی کبھی فرشتے انسانوں کی شکل میں آ کر کے آپ کو آزماتے ہیں. اس لیے مساکین کے ساتھ محبت رکھا کرو. حضرت نجاشی نے جب آپ علیہ السلام کی نشانیاں پوچھی تو اس میں سب سے کہا کہ ان کے پاس عمرا زیادہ ہوتے ہیں یا مساکین زیادہ ہوتے ہیں. ان کے مساکین زیادہ ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی طرز زندگی بھی مساکین کی طرح رکھی ہے، فقراء کی طرح رکھی. یہ نہیں کہ ان کو محلات بنانا جائز نہیں تھے، بنا سکتے تھے. فقراء سے محبت کرو. صحابہ نے بھی اپنی زندگی اسی طرح گزاری. ہمیں عادل بادشاہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عادل بادشاہ دے. جتنی ہماری اوقات ہے وہ مانگا کرے. یا جب دعائیں بھی الٹی مانگتے ہو نا، اس لیے اللہ تمہیں دیتا نہیں. اللہ کو پتا ہے تمہاری تم اس قابل ہی نہیں ہو، نہیں دے رہا. جو تم جتنے کے قابل ہو اتنا لو. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں حق ہوئے تھا اور عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. اب دوبارہ حضرت عمر پیدا نہیں ہوں گے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، نہ حضرت عمر پیدا ہوں گے، نہ عثمان، نہ ابو بکر صدیق پیدا ہوں گے. وہ پیدا ہو گئے حضور کے بعد ان کا تھا. تم جتنے اتنے رہو. یا اللہ ہمیں عادل حکمران عطا فرما. اللہ دے دے گا
کہتے اللہ خلافت راشدہ دے. کیا دے؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ دوسرا آتا ہے جی مدینے کی ریاست دے. یہ تیرے لیے، یہ حضور کے لیے. خلافت راشدہ صحابہ کے لیے، تمہارے لیے عادل حکمران ہے. الٹی دعائیں مانگو گے تو پوری نہیں ہوگی. ہے ہم میں وہ چیز. یہ رسالوں کے نام اس میں اچھے لگتے ہیں. نیت اچھی ہے، بس نیت اچھی رکھے. یا اللہ عادل حکمران عطا فرما، جو عدل و انصاف سے چلنے والا. اللہ دے دے گا. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو عادل بنا. اگر انہیں نہیں بننا ان کے نصیب میں تو پھر ہمیں عادل حکمران عطا فرما. اور ہم نے آپ کو کہا آپ کی بدعملی کیا ہے کہ آپ کے اوپر حکمران مولوی کیوں نہیں بیٹھتا؟ آپ کی بدعملی ہے کہ آپ ووٹ نہیں دیتے مولویوں کو. اللہ والوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، نہ سسٹم اسے قبول کرتا ہے نہ عوام ووٹ دیتی ہے. تو پھر اللہ پھر ایسے ہی آئیں گے. نہ سسٹم کہتا ہے آؤ، یعنی کیا ہے؟ تم اس کشتی میں بیٹھے ہو کہ جس میں خود ہی سوراخ کرتے ہو، پھر کہتے ہو کشتی غرق کی ہوئی. تو یہ مولوی اور عالم اس میں فرق ہوتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء جو ظاہر ہوا اس میں شفقت ہوتی ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. تم لوگ تو وہ بن گئے فرقے. ایک عالمی مولوی جا کر کے اگر کسی شیعہ کے ساتھ گلے مل لے بطور دعوت تو یہاں سے ایک شروع ہو جاتا ہے الا. دوسرا اگر اس کی تنظیم کے خلاف ہو جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، یہ ادھر خلاف ہو جاتے ہیں. یہ دین تم لوگوں پہ نعوذ باللہ آیا ہوا ہے کیا؟ جو تمہارے خلاف ہو جائے وہ سب جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہے، باقی وہ جو بھی کرے سب جائز ہو جائے تب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ میں تمہاری رگوں کو جانتا ہوں. یہ ہے نا، یہ نفس کیا چیز جانتا ہے یہ مجھے پتا ہے. اور زیادہ تو میں نے وہ کشف چھوڑ دیا، ورنہ تم لوگوں کو بتا بھی دیتا کہ تم کیا میرے منہ سے کچھ نکلے گا اسی خامخواہ. تمہارے قدم جو ہے نا وہ بھی مجھے پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا رکھا نا اتنے رہو. سالانہ 3,000 روپے تم لوگوں کو سلسلے پہ رکھے گے. کتنے؟ 3,00,000 روپے ہمارے جاتے ہیں، صرف 3,000 روپے. وہ تو دیتے نہیں ہو اور ملک میں خلافت راشدہ کی باتیں کرتے ہو. ایک سال میں کتنے؟ صرف 3,000 روپے. اور اس دفعہ ڈبل ہو گئے خرچے. ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جماعت پر ہاتھ ہے. میں آپ نہ بولوں تو کسی کو فکر ہی نہیں. وہ بھی ایسے توڑ توڑ کے دیتے کہ خدا کے جیسے تم پہ کوئی ٹیکس لگ گیا ہے. میں نے 1,00,000 روپے یہاں پر ایسے ہاتھ میں دیے، صرف میں نے تمہیں 1,00,000 روپے دکھائے. یہ ویڈیو پہ تم لوگوں کو دکھا کے دیے تھے، میں کہ ریاکاری کے لیے نہیں دیتے تاکہ تمہارے دل میں اشکال نہ ہو کہ جی حضرت جی کھاتے اس کو. تم اتنے لوگ ہو شاذلی، صرف ہر انسان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا جو ان سے تم لوگوں کو لینے میں موت آ رہی تھی. یعنی تم لوگ اللہ کے لیے تھوڑی کر رہے ہو، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کرنا چاہتے تھے. 4 لوگ ساتھ ہو جاتے، پیر صاحب کو چھوڑ دیتے، 4 دن قائد اعظم کا نوٹ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا چوار ہے، پھر ختم. ہمارے ایمان کی سطح ہے یہ. مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، میں تمہیں چور اور معاملات کا خراب نہیں دیکھنا چاہتا. یہ یاد رکھنا، جس قوم میں مال کی حفاظت نہیں ہوگی اس کو اللہ حکومت نہیں دے گا. اس کے حکومت میں چور ہی پیدا ہوں گے. یہ 1 روپیہ
تمہارے کتنے قبول شدہ نمازیں لے جاتا ہے تمہیں سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وعدہ کیا ہے 1 روپے میں یہاں 1 دو گے 10 دوں گا دنیا میں، باقی آخرت کا پتہ. ہم تو غریب نہیں ہوئے، اسی عمل نے ہمیں اس تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم نے کیا کہ میرے پاس اور کیا ہے، تم لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا، تمہارے خرچے پورے ہو رہے. کیا سال میں تمہیں 3,000 دیتے موت آتی تھی؟ کتنے ہو خود بتاؤ، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، یہ حرکتیں یہاں کے سارے غریب ہو جاتے. سال پہلے دے دو نا، جیسے آ جائے پہلے دے دو، ضروری ہے سال کے بعد دینا. پورے سال میں اپنا نام اکاؤنٹ کر کے جی یہ میں اس میں دے رہا ہوں، جمع کرتے رہیں گے. یہ جو کتابیں لی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ دارالفتاء میں یہ غریبوں کو یہ درجے جا رہے، سب کا ثواب میں آپ شریک ہوں. حالانکہ یہ میں آپ سے ذات کے لیے لیتا ہوں، اس عمل کی شرط میں لے رہا ہوں. اوروں نے بھی جو نا اپنے جیسا پیٹ میں تو نہیں ڈال رہا. آپ لوگ کو سکھایا ہے کہ مت کھانا آدھے پیسے ورنہ تمہیں کھا جائے گا. یہ مت کہو کہ تمہیں کھا کے بیماری، تجھے بےایمان کر دیا، تو نے ایک معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی، تم نے معاملات خراب کر دیے، بس اس کا کام پورا ہو گیا تو کھا گیا نا تمہیں. یہ تمہاری حفاظت کے لیے بتا رہا ہوں. بعض اسرار ہوتے ہیں وہ نہیں بتائے جاتے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کر بس. یہاں اندھی تقلید کرنی ہوتی ہے کہ بس آگے نتیجے خود بخود ملنا شروع ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی شکل میں ادھر ادھر تم سے نکل جائیں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. مال تالیف قلوب کا ذریعہ بھی ہے. تمہیں مال سے کھیلنے کے طریقے بتائے، مال تو آئے گا اس سلسلے میں، یہ تو ہے. اب اس مال کی حفاظت کس طرح کرو گے؟ کھانے والے بنتے ہو یا خرچ کرنے والے بنتے ہو؟ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا آدھا حصہ اللہ کے، یہ کاروباری آدمی ہے، اس کو اللہ نے ارب پتی بنا دیا، اس نے تو 30 روپے دیے، کہتے ہیں 30 تیرے اور 70 میرے، ان کے کاروبار چل رہے ہیں، تم 50 دو گے اللہ تمہیں نہیں دے گا. ایک وقت میں جو تنگی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ دنیاوی اسباب کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ دنیا کے سارے سبب تجھ پہ تنگ کر دیے جائیں گے، اور اگر اس اسنا کے اندر تم نے اس میں گھپلا کر دیا تو وہ نعمت جو بعد میں غیب کی آنے والی تھی وہ گئی. وہ گئی کیوں کہ تم معاملات کے خراب آدمی اور معاملات کے خراب آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی اور فتنے میں تم مبتلا ہو گئے. اسی طرح جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے تھے، چاہے وہ ٹوپکیان موپکیان جتنے تھے، تو پھر وہ بتہ خوریاں شروع ہوگی تو اللہ پر ایمان تو اتر گیا تمہارا. یہی تو استقامت ہوتی کہ تنگی کے اندر آپ علیہ السلام نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے، اور فتوحات کیا بتائے جا رہے، سمندر تک دکھایا جا رہا ہے کہ تیری امت سمندر تک ملے گی. مجھے بتاؤ، کہتے جی حرام لقمہ دعا قبول نہیں ہوتی. کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی معاہدہ کیا ہو، یہ تمہارے اس سے اب ہٹے گا نہیں، تم بھاگ بھی جاؤ گے یہ معاہدہ کینسل نہیں ہوگا جب تک تم اس چیز کو استعمال کرتے رہو گے شرعاً آپ اس کے پابند ہو. یہ نہیں کہ سیکھا یہاں سے اور پھر کل دوسرے کا نام لیبل لگا دو میں تو ابھی سلسلے میں نہیں رہا فلاں سے سیکھ رہا ہوں. ای خیال استو محال استو جنو است، جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے.
اگر یہ پہلے لوگوں کے پاس ہوتا تو میرے پاس کیوں آتا؟ جو یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے. یہ تو تم صدیوں میں پیدا نہیں کر سکتے، اس دور میں تم نے کیسے پیدا کر لی؟ کون سی کتاب میں لے کر آؤ نا یہ طریقے، یہ سب یہاں سے چیٹنگ کیے گئے. مگر جانے دو، ہماری نیت یہ ہے کہ دنیا مال کے پیچھے کیوں بھاگتی ہے آج دنیا کی تعریف؟ اس کی وجہ اس میں مال ہے. اللہ نے تجارت کے اندر اور ذکر کے اندر رزق رکھا ہے، علم کے اندر. پڑھا لکھا آدمی بھی تاجروں کا نوکر ہوتا ہے، حکومتیں بھی تاجروں کے نیچے چلتی ہے. اور تاجر تمہارے پاس، دنیا تاجروں کے پاس اور تاجر تمہارے پاس. اب فرق اتنا ہے کہ تاجر کس کے پاس آ رہا ہے. یہ فرق ہے. ڈاکٹر کے پاس وہ صحت کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے نہیں جاتا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تجارت کا کوئی نسخہ دے دو، بزنس کے لیے دے دو. تجارت کے لیے وہ عامل کے پاس آتا ہے، میرا کاروبار بند ہے. اوپر سے کہتے جی کون سی بندش تھی، کیا ہو گیا تھا، کوئی زنجیر توڑ دیا، فلاں توڑ دیا. اب آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کی نظر کمزور ہو گئی، تو یہ اس آنکھ سے تو زنجیر نظر نہیں آتے نا، اس کے لیے تو دوسری آنکھ کی ضرورت ہے. وہ زنجیروں میں بند ہے تو نا، یہ وہی زنجیر ہے کہ انسان کو نظر نہیں آتی. سیدھا سیدھا بول دو کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم جنوں کو مانتے ہیں، نہ جن چگڑتے ہیں نہ پکڑتے ہیں. لفظ بندش بمانا یہ بھی تو تقدیر میں شامل ہے، کوئی تقدیر سے تو بدلی نہیں جاتی. پہلے انکار ہے تقدیر، جب تقدیر میں اس کی بندش لکھی ہے تو بندش ہو رہی ہے نا. اور پھر اس کی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے کہ اس سے ٹوٹے گی تو اسی سے ٹوٹے گی، تیری باتوں سے نہیں ٹوٹے گی. کہ جی بیمار ہونا تو پھر بیمار بھی نہ ہو، تو بیماری اس کی تقدیر میں لکھی ہے. یہی چیز ہے کہ بزرگوں کی چکروں میں پڑھو گے کہ خواہ مخواہ کو جوگیں گے. تو جب حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا، کسی نے سوال کیا، کتنا واضح، اتنی وضاحت کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے حضور سے، یا رسول اللہ کیا تعویذ گڑنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تقدیر میں شامل ہے. اب اس کی وجہ بھی حضور نے فرما دی ہے، اللہ نے بھی قرآن میں فرما دی ہے. مختلف طریقے ہیں اس کے، سورہ فلق اور ناس بھی اس کا علاج، قرآن بھی اور طریقے بھی ہیں. جب اجازت حضور نے دی اور مجربات سے بھی ثابت ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا جو لوگ میرا ذکر چھوڑ دیں تو دو بدی، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گی. نے کہا جی یار زندگی تو معیشت کیا ہے؟ جب آپ کے ساتھ یہاں معیشت مال، زندگی تنگ کب ہوتی؟ جب انسان سے مال ہٹ جائے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی. بندش آ گئی نا ذکر چھوڑنے سے. ومن اعرض فإن له معیشتا ضنکا. علت کیا بیان کی اللہ نے؟ اب وہ کون سے ذکر کے طریقے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. اس ذکر کا ایک طریقہ تو ہوگا نا. ذکر تو آپ کر رہے پھر بھی شیطان تم پہ مسلط ہو جاتا ہے. پھر یہ کون سا ذکر ہے جس سے شیاطین پکڑ سے بھاگتے؟ اور یہ تو چلہ کشی والا ذکر ہے نا. یہی وہ ذکر ہے جو آپ کو شیاطین کے چنگلوں سے نکالتا ہے، جو آپ کی معیشت کو کھولتا ہے. واضح ہے حکم اور تجربے پوشیدہ، یہ اس کے اور یہ زمانے کے ساتھ رہیں گے. یہی سے تو پتہ چلتا ہے کون سا علم والا ہے کون سے نہیں ہے. تو مال کی بھی تنگی آ گئی، اور تو جب تک آپ کی ذکر میں آپ پہ وسعت مال نہ آئے ابھی تک آپ کا ذکر
آپ کا ذکر ابھی ذکر اس لیول تک نہیں پہنچا، کیونکہ ذکر جس مقام پر آئے گا وہ تمہیں اس سے آزاد کرائے گا، بے غم کر دے گا، بے خوف کر دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز وہ کون سی آیت ہے؟ وہ نقیض، زور سے پڑھ بھائی۔ ہاں، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب یہاں جو قرین ہے نا اس کا ذکر ہے، شیطان بھی وہ قرین والا ہے۔ کہتے جی قرین کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرین حمزات کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ اب جب انسان خود سے اعراض کرے گا، یعنی یہاں سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ نے کیے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، سمجھ گئے؟ دین کا کام چھوڑ دیا، ذکر چھوڑ دیا، معمولات چھوڑ دیے، تو پھر تمہارا حمزہ تمہیں کوٹے گا، بدگمانی ہو گئی، پھر تم پہ شیاطین مسلط کر دیے جائیں گے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، اللہ دو کتے شیاطین اس میں مسلط کرتا ہے جو ساری زندگی اس کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، وہی نہیں ہے، اس لیے سمجھایا جاتا ہے، باقی نہیں کہ یار آپ کو غلام بنایا جائے، اصول بتائے جاتے ہیں۔ غلام تو شیخ کا ویسے بھی بندے کو بننا چاہیے، یہ تو تقاضا ہے، محبت ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، سندیں بھی سب کے پاس تھی، مولوی بھی سب تھے، ہر چیز تھی، مگر شاذلی بننے کے بعد تمہاری عزت کیوں بڑھی؟ اگر اللہ نہ چاہے تو دے۔ عاملین بھی بہت تھے، کاملین بھی نام کے بہت تھے، تو پھر کیوں مشہور کیوں نہیں تھے؟ رائٹر بھی بہت تھے، کتابیں بھی بڑی لکھی گئی تھی، یہ اس سلسلے کو اللہ نے اتنا کیوں اٹھایا؟ اس کی اتنی حیثیت کیسے ہو گئی؟ یہ خود سے ہو گئی۔ ایک پودا چھڑتا ہے اور تناور درخت بن گیا، اب وہ تناور درخت جب بنا اس نے پھل دینا شروع کر دیا، تو یہ چیزیں آپ لوگ سمجھو، اس کی قدر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرے پہ رد کرو، مگر اپنی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کرو۔ کتنے لوگ تھے، کیا تھے، لیکن آج نسیہ منسیہ ہو جاتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے۔ شیطان، یہ فضول بات ہے، سلسلہ کسی کی وجہ سے نہیں چلتے، سلسلہ اللہ چلاتا ہے، ہم سلسلوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ایک بندہ اپنے پیر کے پاس، ایک بزرگ آیا، اس نے ایک مرید کو دیکھا، اس کو ایک لکھ کر دیا کہ لے جا۔ اب روزانہ اس کو ایک سے اشرفیہ مل رہی تھی، ایک دوسرا گیا اس نے 0 لگا دیا، دوسرے نے بھی جو یہ جب اپنے شیخ کو بھول گیا، کہنے لگا، جب وہ آیا فقیر کر کے، تو نے مجھے کیا دیا؟ ایک ہی تو لکھ کر دیا تھا، دیکھ آج میرے پاس اتنے۔ اس نے کہا بیٹا وہ کاغذ تو لے کر آ جا جس پر میں نے وہ چیز جو اس پہ ایک لکھا تھا، بس۔ اور شیخ کے پاس جب آیا اس نے وہ ایک مٹا دیا، کہا یہ لے لے۔ اب وہ 0 تو ایک کی وجہ سے تھے نا، جب ایک ہی ہٹ گیا تو اب 0 اب جتنے 0 بڑھیں گے اتنا ہی 0 ہو گیا وہ۔ تو جس کی وجہ سے اللہ آپ کو کمال نسبت دیتا ہے، اس شیخ کی مراد اس ایک کی طرح ہے اور باقیوں کی مثال 0 کی طرح ہے۔ جب یہ ایک آپ نے مٹا دیا نا، تو یہ مت بولو فلاں 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 فلاں۔ دنیا میں جتنے بھی اپنے مشائخ کے ساتھ ہو رہے ہوں گمنام، تو جس شیخ سے نسبت حاصل کی ہے، جس شیخ سے، اسی کا نام لو سن، تو پھر تمہیں دیتے رہیں گے، کیونکہ ہر بزرگ تمہیں دیکھ کے دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا رہے گا۔ مگر اس ایک کو مت بھولنا۔ ہم نے آج تک دیکھو اپنے شیخ کا نام رکھا ہوا ہے، کبھی دوسرے
کہتے جی فلاں، ہم نے اپنے مشائخ کے نام لکھے کہ نہیں لکھے؟ لکھے. ہمارے مشائخ کو تو کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن آج الحمدللہ کہ یہ ہمارے اساتذہ تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے شیخ سے لے کر دوسرے کا نام لکھ دے؟ یہ خطرناک چیز ہے. بات یہ نہیں ہے نقصان دہ سے نقصان آج الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے. لیکن باپ کے لیے ساری اولاد برابر ہوتی ہے، چاہے وہ بگڑا ہوا ہو، کیونکہ یہ تقاضا محبت ہے، چاہے وہ بھاگا ہوا ہو. لیکن بھاگے ہوئے کا غم زیادہ ہوتا ہے. جو ساتھ ہوتے ہیں ان کا غم، کیونکہ اس سے سکون ہے. جو بگوڑے ہوتے ہیں یا جو اس کا ٹینشن ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے یار مجھ سے نفرت کرتا ہے. اس سے تو پھر محبت زیادہ ہو گئی نا کہ جس کی اس کو ٹینشن ہوتی. مقصد یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، یا مراد دین کے لحاظ سے کی جاتی ہے، ورنہ تعلق کے لحاظ سے ہوتا ہے. ہم نے پہلے کہا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سکھایا ہے. ہمارے ذمہ جو چیز تھی ہم نے چھپائی نہیں. اور ایک بات یاد رکھو، جو چیز تمہیں منتقل کی گئی ہے یہ فیض ہوتا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ درخت کی مثال رکھتا ہے. جیسے جیسے یہ تم بڑھتے جاؤ گے یہ اپنا اثر دکھاتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پہ وہ ہے تو تم کیا فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا. یہ وہ بیج ہے جو بو دیا گیا. اب یہ وقت کے ساتھ پروان چڑھے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پہلے تمہیں تسبیح کی ضرورت پڑے گی، پھر ایک وقت آئے گا تم نام، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایسا آئے گا کہ صرف تمہارے سامنے تذکرہ ہوگا، تم اس کو پوری بایو ڈیٹا تمہیں پتہ چل جائے گی. ٹیلی فون پہ جب وہ آواز دے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کوئی خبر تک تم پہنچے گی تو اس چیز کے پیچھے تم تہ تک پہنچ جاؤ گے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. یہ سب اس کے مراحل ہیں. جیسے استاد کو ضربہ ضربہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حافظ قرآن کو ہجے کرنے کی ضرورت پھر نہیں پڑتی، اسے قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ سب چیزیں شروع کی ہوتی ہے، یہ علم کے ذریعے ہے. مگر اس چیز کو نہیں چھوڑنا. یہی صحابہ نے کیا کہ وہ صحابہ تھے، ان کو ایسے ہی مل گیا، انہوں نے کوئی درس نہیں پڑھا، وہ امیین میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، اللہ نے ان کو امیین میں سے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکتب سے پڑھے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیین میں سے تم میں رسول بھیجا ہے. صحابہ کو کیا فرمایا؟ امیین. اور امیین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس نے کسی مکتب میں نہ پڑھا ہو اس کو اللہ علم دے. یہ لوگ کہتے ہیں ان پڑھ. ان پڑھ کا معنی نہیں ہے اس کا. امی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مکتب کے بغیر علم دے دے. حضور کی صحبت سے ان کو ملا. مکتب اور صحبت، ان میں علم صحبت سے منتقل ہوا. لکھنا تو جانتے تھے، سارے علوم ان کو مل گئے. کیا انہوں نے مجاہدے نہیں کیے؟ فرق کیا ہے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کثرت سے کلمہ پڑھنے والے صحابہ تھے، سجدے کرنے والے، عبادت کرنے والے. تو عرض یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس وقت یہ تو صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو مت ملاؤ، جتنے ہو اتنے رہو. ہم صحابی نہیں بن سکتے، ہم ان کے طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کے فیض کے متلاشی ہیں، اسی کے لیے اتنے وہ کر رہے ہیں. ذرہ بھی مل جائے کام ہو جائے گا. میں نے ایک عرض کی تھی کہ پچھلی جتنی خواتین تھیں، شاذ و نادر لوگ جاتے تھے ان کو نظر کے دم کرتے تھے، تو کتنے بچے لوگوں کے پاس جاتے تھے جب ہر گھر میں عورت خود دم کرنے والی تھی. تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، وہ عملی کرتے تھے. ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے. ہم لوگ کہتے تھے ہماری ماں کا بھی دماغ خراب ہے تو نانی کا بھی خراب ہے تو فلاں کا بھی خراب ہے.
اور یہی چیزیں پڑھتے تھے. وہ صبح اٹھتے تھے, نظر کے دم ڈالتے تھے, تو عبادتیں بھی ہو رہی تھی, اخلاق بھی آپ کے اندر آتے تھے, کیونکہ بد اخلاق چیزیں وہ رفع کرتے تھے, ان کی ڈیوٹی تھی. ہم صدیوں میں بھی اپنے پہ دم نہیں ڈالتے. جب آپ علیہ السلام نے صبح شام اپنے پہ دم ڈالا, سارے دم کے طریقے بتائے. آپ یہ چھوڑو, نماز کے بعد آیت الکرسی, سورہ فلق اور ناس آپ کا معمول ہے, یہ الگ, ہر نماز کے بعد. فجر کے بعد الگ, پھر رات کو جب آپ سوتے اس کا طریقہ الگ. یہ سارے طریقے آپ کو کیا سکھا رہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھ رہے, سورہ فلق اور سورہ اخلاص پڑھ رہے. یہی چیز ہے کہ اس کو مجاہدے کی. کیا یہ چیزیں آپ علیہ السلام کے بعد باتیں, حضور نے بھی تو غار حرا میں وقت گزارا اور پتہ نہیں کتنا عرصہ گزارا, آنا جانا رکھا. یہ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ خوابوں کا اور مکاشفات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. نے کہا نا, یہ اشغال کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے کہ سنت کا ادھر سے, لیکن طریقے یہ بتائے وہاں سے جاتے. تو اندھا کیا جانے. تو بعض ہے کہ وہ بزرگ جس میں ماہر نہ ہو, خواہ مخواہ میں شیئرنگ ویئرنگ نہ کرے. ہماری بھی پھر کھوپڑی گھومتی ہے, پھر ایسی گھومتی ہے کہ مت پوچھو. پھر دوسرا نام رکھ دیں گے, ایک کا نام ایک رکھا, پھر تمہارا دوسرا رکھ دیں گے. نام رکھنا ہمیں بھی آتا ہے. سیدھا سیدھا بولو. ہمارے کسی کتاب میں آپ کو اس طریقے نظر نہیں آئے گی, کہیں بے ادبی نظر نہیں آئے گی. تو عرض یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ خامخواہ شروع ہو جاتے. اب یہ کیا ہے کہ اس لیے آپ لوگوں کو علم اور کورس سکھایا جاتا ہے کہ آگے آپ دلیل بھی دے سکو. ہم پہ تو اللہ نے کھول دیا ہے, اب تم پہ اس لیے تمہیں بتا رہے کہ اگلا تم سے سوال کر رہا ہو, تم بھی کبھی کبھی عاجز آ ہی جاتے. اب ایک دن ایک بندہ لٹک گیا عبد الرحمان کا, اس نے کہا جی یہ چیز ہمارے فلان چھوٹے, کا مطلب تمہارا یہ چیز آتا, کہہ رہا تو بھی تو کھاتا ہے, پھر تیرا کیا حکم ہے. اب ہل گیا, مینٹل ہو, وہ تو ایسے بھی مینٹل ہے. تو مقصد کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھائی بلا تحقیق پرچیاں جائے تو آپ ان باتوں کو شیئر نہ کریں. یہ مزوں کے لیے, دیکھو سب سے زیادہ یہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے, شر کی چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے. کون کر رہا ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ جتنا بھی ہم لوگ یہ کہ اب تو یہ ضرورتاً کہہ رہے ہیں نا, ہم لوگ پہلے جتنے فالتو لوگ ہوتے تھے, حالانکہ بزرگوں نے اس پہ مسائل بیان کیے تھے کہ اس کو مت استعمال کرو, تو فالتو لوگوں کے استعمال میں تو دنیا میں پھیل جاتا تھا. اب وہ فالتو عادت ہو گئی اس کو. اب ایک بندے نے مجھ سے کہا جی فیس بک حرام ہے, اور پھر سب کچھ خود بھی فیس بک پہ چھاپ دیا. اب تو حرامی ہو گیا نا. اور میں نے کہہ رہا فتویٰ دیا تھا, میں نے پھر سب سے بڑا حرامی تو ہے. کہہ رہا میں نے تو دیا ہی نہیں ہے. اب جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے, اب اتنے کہتے ہیں نا اتنے تو ہم بھی الو نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. بعض تو میں آزما رہے ہوں گے پتہ نہیں کس کس طریقے سے. شرم آتی کا ہے, ہم بھی کھیل رہے ہوتے, حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے. جب تم ہم سے ڈرامے بازی کرتے ہم بھی تمہارے ساتھ ڈرامے بازی کر رہے. انما الاعمال بالنیات, جیسے عمل لے کے آؤ گے ویسے عمل ہم سے بھی سرزد ہوگا. اب وہ جالیوں کو جب پکڑتے تھے نا, اس لیے پہلے تشخیص اچھی طرح کر لیا کرو کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. بعض میڈیا والے بھی لوگ بھیجتے تمہارے پاس. تو اب وہ کیا کیا, ایک تھا اللہ کچھ ہے, وہ لڑکی اس پہ تو تانے. یہ ایکٹر ہے, ان کو ایسی ایکٹنگ آتی ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا, ایکٹنگ کتنی بھی اچھی ہو جائے, وہ واقعی اگر وہ صحیح ہو, تو اس ایکٹنگ کے اندر بھی مکر ہے, اور مکر میں بھی شیاطین کا بڑا دخل ہوتا ہے.
کہ مکر کا جادو پکڑنا آسان کام نہیں ہے. اب عام آدمی جو ہوتا ہے اس کو تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہے، اور وہ تو نارملی ہو، اس کی زندگی بالکل ٹھیک ہوتی ہے. اب اس نے دبا دب مارنا شروع کر دیا. جب دبا دب مارنا شروع کر دیا، وہ لڑکی اٹھ گئی. تو میڈیا والے آ گئے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور تم نے اس کو کیوں پکڑا، اور بس پھر معافیا مانگ رہا تھا. تو دیکھو اس کا بھی کام چل رہا تھا، تیرے نام کے سہارے میرا کام چل رہا ہے. اس نے کہا یہ آسان کام ہے. اب وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا اثر ہو رہا تھا، مگر اس کے بعد علم نہیں تھا، اس لیے کہ شیاطین اس کی مدد کرتے. مگر اس میڈیا نے ایک کام اچھا کر دیا، سب جالیوں کو پکڑ لیا. اب وہ ایک بابے کو پکڑا. تو بے علم پیری جو ہے نا، یہ انسان کو نقصان دیتی ہے. اس کی وجہ سے یہ کام ان کا اچھا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں کہ اس آدمی کے معتقد لوگ ہو جائیں گے، کام تو ہو رہا ہوگا. بعد میں سے کوئی مسائل پوچھے گا تو اس کو اعتقاد کرے گا، یہ بے وقوفانہ انداز سے مسئلوں کے جواب دیتا رہے گا اور لوگ اس کی تقلید کریں گے. اب دیکھو ایک پیر تھا، وہ بالکل بیچارہ ایسے ہوش ہوش، اس کا سامان بھی، اور اس کی مرید جو اس کو دیکھ رہی تھی. بابا جی سلام علیکم، بابا جی سلام علیکم. وہ ہندوؤں کا فرقہ ہے، عقیدت تھی نا. وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ پوری ویڈیو چھپی ہوئی، خواتین آ رہے ہو، ایک پیس آپ جان ڈز ناچ رہا ہے. اس سے خرابیاں پیدا ہوتی. کم سے کم عالم بگڑ بھی جاتا ہے نا تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا. اس میں ایک خوبی ہوتی ہے، اپنے مرید کو غلط نہیں کہتا، نہیں غلط ہے، اس راستے پہ مت جا، اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اہل حق کے گرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اپنے بچے کو بچاتا ہے، ادھر مت جانا. اسے بتائے نہ بتائے مگر اس کو کہ اس راستے پہ مت چلے. اور جو دوسرا ہوتا ہے کہتا ہے چل بے، میں نے کیا تو تو بھی چل، آ جا مارے بال میں. اس لیے اہل حق عالم کچھ بھی ہو جائے، یا وہ تمہیں صحیح راستہ دکھائے، اس کے ہاں یہ تاثیر ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ علماء کے احترام، اور یہ مسئلہ صرف بیان کر رہا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں. کل کلا کو میرے پاس کلپیں بھیج دو بابوں کی، تو اس لیے پہلے سے جواب دے دیا. آئندہ میرے پاس یہ کلپ نہ ہے، ورنہ اسی کلپ کے ساتھ ایسی کلپ بھیجوں گا کہ پھر اس کو بھی جواب نہیں دینا مشکل ہو جائے گا. فوراً لے آئیں گے فلاں نے یہ فرمایا فلاں. بھائی میں ان کا مقلد نہیں ہوں، میں ان کو اناڑی سمجھتا ہوں. اناڑی سے بھی اگر نیچے کو کوئی لفظ ہوتا نا وہ بھی بول دیتا، اور کھلے الفاظ میں بولتا ہوں. کسی بھی عالم کو یہ کام نہیں آتا. اس میں جو اس کا انکار کرتا ہے، اس میں اناڑی ترین انسان ہے وہ. یہ میں آپ کو بتا دوں بسا اوقات، کیونکہ یہ یا تو آپ دین کی فطرت ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر آتی ہے اور اس کو آپ نہیں دیکھتے، اس پہ بنیاد ہوتی. کمزوری ہر کسی. گرو نانک یہ بزرگ تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے سکھوں کی تربیت پہلے ایمان کے بجائے عمل میں لے آیا. والذین آمنوا تو پہلے ہے نا، وعاملوا الصالحات بعد میں. پوری قوم آج دیکھ گمراہ ہے. کس وجہ سے؟ یہ اس کی غلطی ہے، صحابہ بزرگوں کا ہی ہے. اگر شروع سے لا الہ الا اللہ توحید پہ تو کڑا کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چھپانے کی کیا ضرورت؟ جب دعوت دے دیں تو پھر سرعام دو. کیا اور بزرگوں نے نہیں دی؟ ایک تھا نیا طریقہ آپ نے ایجاد کیا. کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈائریکٹ کلمہ نہیں پڑھایا سب؟ مجدد رفسانی نے نہیں پڑھایا؟ بڑے بڑے بزرگ جتنے تھے سب کا. تو جو اکابرین کا طریقہ اس نے ان کا دوسرا اپنا تھا، تو اس میں ٹھیک ہے، اس کو اللہ نہیں پکڑے کہ انہوں نے ایک تجزیہ کیا، قوم تو گئی. اس لیے ایمان کی اصلاح پہلے لازمی ضروری ہے. چلو چاو والے خواجہ صحیح میں ان کے بارے میں کوئی وہ نہیں کرتا، لیکن بڑا آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان پہلے. کیا ہے؟ عمل بعد میں. کیونکہ عمل کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے. صالح عمل کب ہوگا؟ جب وہ شریعت اور ایمان کے مطابق.
ورنہ وہ عمل بیکار ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ رب رب تو کر رہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ گئے اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پر گئے اور خانہ کعبہ گئے. تو بھائی خانہ کعبہ کافر تھوڑی جاتا ہے، مسلمان ہی جاتا ہے، اور جس کے ارد گرد خانہ کعبہ گھومے تو مومن ہوتا ہے. پگڑی پہ لے آئے. اب یہ پگڑی کیا تھی؟ کرپان. تو یہ سنت چیز ہے نا، لیکن ایمان توحید پہ کھڑا کر دیا. رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہے، اللہ نے اٹھا لیا. وقت ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے لوگوں کے ایمان پہ یہی چیز تھی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ ہندو تھا، کسی بزرگ کا مرید تھا. انہوں نے ان کو ذکر دیا تھا. حضرت سے کہا کہ میں آپ سے بھی بیعت ہونا چاہتا ہوں. مجھے حضرت نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ. حضرت نے شاگردوں کا حضرت بعد میں کہنا نہیں پہلے کلمہ پڑھ. انکار کر دیا. پوچھا کہ حضرت آپ نے ان کو منع کیوں کیا؟ وہ تو پچھلے بزرگ نے. تو فرمایا کہ ذکر کے اندر اس پہ حالات کھلیں گے، اس کو تصرفات ملیں گے، اور پھر یہ کہے گا کہ اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اور اس سے گمراہی پیدا ہوگی. سمجھ آئی؟ تو بیعت کے لیے نہیں، علاج کے لیے دیا جا سکتا ہے. علاج پہ دم کر دو، آپ کوئی اور چیز دے دو، مگر بیعت نہیں کر سکتے. ان کو بطور تعلیم کے آپ کفری حالت میں ذکر نہیں دیا جا سکتا. اتنا نازک مرحلہ جو کہ آپ کے سامنے ہے، یہ سکھوں کا معاملہ. ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اور لوگوں کے ایمان کو بچاؤ، یہ تمہارے سے کسی نہ کسی طریقے سے لے جائے گا. ہمارے بزرگوں کے یہ وہ نکتے ہیں کہ بسا اوقات اس چیز سے گڑبڑ پیدا ہوتی تھی، اس کو روک تھام. اس لیے اعتدال کا رستہ جو ہے، اللہ ہمیں اعتدال میں رکھے. اللہ ہمیں شدید ہونے سے بھی بچائے اور بالکل مجھ سے بھی بچائے، نہ متشدد بنائے، بس اعتدال کے رستے پہ رکھے. جو مزاج ہے اسی پہ رکھے. اور آپ علیہ السلام نے بھی درمیانے رستے کو پسند فرمائے. جہاں شدت ہوتی ہے اس کے پاس بھی شیطان، اور جہاں بہت نرمی ہوتی ہے ادھر بھی ایک شیطان. درمیانہ رستہ والا آپ علیہ السلام نے 3 رستے کھینچے، ایک یوں ایک یوں. فرمایا یہ بھی جاتے ہیں جنت میں، مگر یہ جو درمیانہ رستہ ہے یہ سیدھا جاتا ہے، لیکن ان دونوں پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے. اب یہاں ہم سمجھتے اس 2 رستے کتنے بتائے؟ 3. یعنی ایک رستہ ہے جو شدت کا ہے، اس پہ بھی شیطان بیٹھا ہے. ایک رستہ ہے جو بہت نرمی کا ہے، اس پر بھی شیطان بیٹھا. اور ایک رستہ ہے اعتدال کا، یہ سیدھا ہے. تو اللہ ہمیں اعتدال والا بنائے. تو یہ شدت ہے، اور انکار یہ شدت ہے. میں نہیں جانتا اتنا کافی ہے، میں نہیں مانتا یہ شدت ہے. سب کچھ یہ ہے، یہ نرمی ہے. نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، یہ اعتدال ہے. تمہارے پاس کوئی متبادل راستہ ہے تو بتاؤ. نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس بھی لوگ آتے تو آگے سے کہتے کسی اچھے عامل کو دکھا دو، میں عامل نہیں ہوں. تو سیکھ لو. آپ مت جاؤ کسی کے پاس، سیکھ لو، خود سیکھ لو، تاکہ لوگ کسی اور کے پاس نہ جائے، گمراہی سے بچے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب